ضروری باتیں سماعت فرمائیں۔ میں مختصر سے وقت میں ایک تصور آج آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور یہی تصور قائم کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے۔ شومی قسمت کے ایک عظیم مہینے کے آنے کے بعد وہ تصور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تو اس ماہ مبارک میں رہتا ہے، اور اس ماہ مبارک کے گزرنے کے بعد وہ تصور بھی امت مسلمہ کے دل و دماغ سے نکل جاتا ہے، اور اس تصور کے نکلنے کا نقصان بلکہ امت مسلمہ کا بیشتر طبقہ الا ماشاءاللہ اس تصور کے اوجھل ہونے کی وجہ سے ایسے کاموں کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے جو کام اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا ہو۔ وہ کون سا تصور ہے؟ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں دامن کو گناہوں سے بچانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس سے بھی بدترین معاشرے کے اندر اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ رہتا کہ ان کے دل و دماغ میں اس تصور کے رہنے کی وجہ سے وہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتے تھے۔ بس ایک حدیث سناتا ہوں، پھر موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آج کا مسلمان گناہ کو کوئی گناہ یا کوئی بڑی چیز سمجھتا ہی نہیں۔ جو لوگ گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں اور بے دھڑک گناہ کرتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ان کا شمار اس زمرے میں ہو جس زمرے میں حضور نے ایسے لوگوں کو شمار فرمایا۔ اللہ اس زمرے میں ہمیں شامل فرمائے جس زمرے کے اندر ان لوگوں کو رکھا جن کے نزدیک گناہ بہت بڑی چیز ہوا کرتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن گناہ کو پہاڑ کے برابر سمجھتا ہے۔ مومن گناہ کو پہاڑ کے برابر سمجھتا ہے کہ نہ اس کا بوجھ ہم اٹھا سکتے ہیں اور نہ یہ ہم پر گرے تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ تصور مومن گناہ کے بارے میں رکھتا ہے، اور منافق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے کہ ادھر ناک پر بیٹھی اور یوں ہٹا دیا۔ اور منافق کا ٹھکانہ کیا ہے؟ حضور قرآن فرماتا، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، اگر گناہ کرنا ایک ضرورت بنتا جا رہا ہے، اور آج گناہ کو اتنا ہلکا تصور کیا گیا ہے کہ جیسے یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، آدمی گناہ بے دھڑک کیوں کرتا ہے؟ وہی مسلمان جو 11 مہینے تک بے دھڑک گناہ کرتا ہے، وہی مسلمان ماہ رمضان المبارک میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ جو 11 مہینے تک اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتا، وہ ماہ رمضان المبارک میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ کس نافرمانی سے بچتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
رات تک روزہ مکمل کرو تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پیاس لگی ہے، ہونٹ سوکھ رہے ہیں، بھوک لگی ہے، پیٹ میں عجیب سچویشن ہے، لیکن روزے کی حالت میں چھپ کر کے بھی، توجہ چاہوں گا، چھپ کر کے بھی نہیں کھاتا، روزے کی حالت میں چھپ کر کے بھی پانی نہیں پیتا، یا اللہ یہ بے دھڑک گناہ کرنے والا انسان یہ روزے کی حالت میں پیاس لگی ہے پھر بھی چھپ کر پانی نہیں پیتا، بھوک لگی ہے پھر بھی چھپ کر کھانا نہیں کھاتا، بیوی موجود ہے پھر بھی عمل زوجیت سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اے اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا ایک تصور، سب سے چھپ سکتا ہوں، اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ یہ لوگ یہاں سے سب ایک مرتبہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے چھپ سکتا ہوں، اللہ سے نہیں چھپ سکتا، یہ تصور اسے کھانے پینے سے روک لیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ رمضان میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہی دیکھتا ہے؟ بس اس تصور کو ذہن میں رکھو، وہ ہمیشہ سے دیکھتا ہے اور ہمیشہ دیکھتا رہے گا، اس سے کوئی نہیں چھپ سکتا، اس سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ اسی کو قرآن نے کہا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک تمہارا رب دیکھنے والا ہے۔ کہاں جا کر گناہ کرو گے؟ کس جگہ جا کر؟ وہ لوگ جو دنیا کے انسانوں سے چھپ کر کے، دنیا کے انسانوں سے ڈر کر کے، عزت سے ڈر کر کے گناہ نہیں کرتے، قرآن نے ان کو سمجھایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے تو چھپ سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ کہاں جا کر گناہ کرو گے؟ کس جگہ جا کر کے گناہ کرو گے؟ کون سی چیز اللہ کی نظر سے اوجھل ہے؟ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اس کے حوالے سے فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ او خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ او کما قال۔ اے میرے بیٹے، کیا باپ تھے، اللہ اکبر، آج کے باپ کے پاس بیٹے کو نصیحت کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ کیا باپ تھے کہ حکمت بھری باتیں اپنے بیٹے کو بتاتے تھے، اور کیسی حکمت بھری بات کہ ان کی حکمت بھری بات کو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر جگہ عطا فرمائی۔ فرمایا میرے بیٹے، کہیں بھی کسی بھی جگہ، پہاڑ کی بلندی پر، پہاڑ کی غار میں، کہیں بھی جا کر کے تم اللہ عز و جل کے ارشاد کے خلاف کام کرو یا کچھ بھی کرو، اللہ وہ سب تم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل سب تمہارے سامنے پیش کر دے گا، سب سامنے حاضر ہوگا۔ ارے بھائی، اعمال تو چھوڑیے، یہ دل کی جو بات ہے نا، دل کے اندر جو چھپا ہوا ہے جسے کوئی نہیں دیکھتا، قرآن کہتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم۔ اب ذرا سوچو، کیا صرف قرآن شریف پڑھ لینا
یا قرآن شریف کو سینے سے لگا لینا، یا قرآن شریف کو چوم لینا، یا قرآن شریف کو دیکھنا، کیا اسی لیے قرآن نازل ہوا؟ نہیں، قرآن تو اس لیے نازل ہوا کہ اس پر عمل کرو، اور جو اس کتاب پر عمل کرتا ہے اللہ عز و جل اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ خود قرآن کہتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ ایک برکت والی کتاب جس کو ہم نے نازل کیا، اللہ اکبر، اس کی پیروی کرو، اللہ سے ڈرو، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس امت کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ سب سے یہ امت ڈرتی ہے، رب سے نہیں ڈرتی۔ کہاں چھپ سکیں گے ہم؟ گناہ کرنے کے لیے ماں باپ سے چھپ سکتے ہو، رشتہ دار